حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بارگاہ قدس میں مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انطلقوا الی یہودا، فرمایا سارے یہودیوں کی طرف چلے۔ تو کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے پاس پہنچے تو آپ نے فناداہم، سب یہودیوں کو جمع فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ یا معاشر الیہود اسلموا تسلموا، فرمایا کہ اسلام قبول کر لو بچ جاؤ گے۔ اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے، بین المذاہب ہم آہنگی کا میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، یہ سب منافقت ہے۔ حضور نے ان کے پاس جا کر فرمایا کہ اسلموا تسلموا، کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ، مجھے مانو۔ تو آگے پھر انہوں نے کہا فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو ہمیں تبلیغ فرما دی ہے، یعنی ان کا آگے متکبرانہ لہجہ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال لهم رسول اللہ، پھر دوبارہ حضور نے فرمایا اسلموا تسلموا، فرمایا کان کھول کر سنو، کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے۔ دوبارہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے آگے سے کہا فقالوا قد بلغت یا ابا القاسم، پھر انہوں نے یہی بات کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، اور یہ بھی کان کھول کر سنو اعلموا انما الارض للہ ولرسولہ وانی ارید اجلیکم من ہذہ الارض۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، اور یہ بھی کان کھول کر سنو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ بس اتنی بات۔ اور فرمایا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے تمہیں مدینہ پاک سے جلا وطن کر دینا ہے، نکال دینا ہے تمہیں یہاں سے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ اقبال کہتا کہ در غلامی عشق و مذہب را فراق، آنکھ بینے زندگانی بد مزاج۔ اقبال کہتا ہے کہ جب قومیں کسی کی غلام ہو جائیں نا، غلام ہو جائیں، غلامی، اور غلامی صرف یہی نہیں ہے کہ بھائی غیروں کی غلامی کے بڑے طریقے ہیں۔ اقبال کہتا ہے جب غیروں کی قومیں غلام ہو جائیں تو پھر ان کا عشق اور مذہب جدا جدا ہو جائے۔ بالکل وہی طریقہ ہوتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو منافق اس وقت مسجد بنا رہے تھے۔ پھر منافق کا پھر اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، چھوڑو جی یہ کیا طریقہ ہے، امن سے رہو، کسی سے چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دو۔ تو پھر یہودی مدینہ پاک رہ رہے سن، جتھے لگے سن لگے ہی سن۔ پھر رسول اللہ نے ان کو کیوں فرمایا کہ اسلموا تسلموا، کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے، کلمہ پڑھو بچ، 3 مرتبہ رسول۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں گھمنڈ ہے نا کہ یہ تم نے یہاں رہتے ہو، تو فرمایا یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں نے تمہیں یہاں سے نکال دینا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی انگریزوں نے بڑی ترقی کی، تو آپ اگر ان کے خلاف بولتے ہیں تو ان کے موبائل واپس کر دیں، فلاں کر دیں۔ میں نے کہا پہلے وہ اللہ رسول کی زمین سے نکلیں باہر، دفع ہو جائے۔ جب وہ اللہ رسول کی زمین ہمیں واپس کر دیں گے تو ہم ان کے موبائل بھی واپس کر دیں۔ وہ تو ہمارے نوکر ہیں، اللہ رسول کی زمین پر رہ کر وہ تو نوکری کر رہے، وہ ہمارے اوپر احسان تھوڑا کر رہے۔ ہمارے لوگ اتنے مرعوب ہیں، ان کو جب دین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جی وہ ان کا موبائل ہے، ان کی بتی ہے، تو میں نے کہا کیڑا احسان کر رہے، زمین ساڑی استعمال نہیں کر رہے، سارے اللہ دیا نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کیا ہے جتنی ساری موبائل ہی نہ بڑھا چھڑی، اتنے مرعوب ہو گئے۔ اور ہمارے لوگ، اقبال کہتا ہے نہ کر افرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ بجلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی برا کی۔ فریاد ز افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز۔ تو ہمارے لوگ ان کی لنڈا سائنس جو استعمال کرتے ہیں، کپڑے جس طرح یہ لنڈے کے استعمال کرتے ہیں نا،
سائنس بھی ان کی لنڈے کی استعمال کر. خود اٹھیں. اقبال تو کہہ گیا بس بھائی بڑا سو چکا, اٹھ خوابے کرا از خوابے کا, اٹھ اٹھ بڑی ہو چکی, اب تو بہت سو چکا. باقی رہ گیا انگریز اور فرنگی, یہ تو چنگیز خان اور ہلاکو خان سے بھی بڑے ظالم لوگ ہیں. نکتہا گو نمی گنجن در سخن یک جہاں آشوب و یک گیتی فتن. اقبال کہتا ہے میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں, وہاں جو مسلمانوں کے خلاف فتنے سوچے جاتے ہیں نا اور سازشیں تیار کی جاتی ہیں, کہتا ہے ان کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا, ان کو لکھا نہیں جا سکتا, لیکن ان کی سازشوں اور ان کے جتنے بھی وہ گندے معاملات ہیں ان کے ذریعے سارا زمانہ اور پوری دنیا کو وہ تہ و بالا کر کے رکھ دیتے ہیں. یک جہاں شوب و یک گیتی فتن. اقبال کہندا پورے جہان نو تباہ کر دے دین اتھے جڑے فتنے تسی ویکھ نہیں رہے کتھوں چلیا اور کتھے تک امریکہ جڑا وہ تہ و بالا کر دیا چلا گیا. اقبال تے پہلے بھی ایک گل کر گیا, از فریب او اگر خواہی اما اشترا نشراز حود خود برا. اقبال کہتا اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ فرنگیوں کے فتنوں سے اور ان کی سازشوں سے اور ان کے جتنے بھی کارنامے ہیں گندے ان سے بچنا چاہتی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے, اور ان کے اونٹوں کو اپنے حوض پر پانی نہیں پینے دینا. میں کہا اقبال آج تو ہوتا تو تجھے پتہ چلتا نا, پانی تو درکنار, انہوں نے وہ ان کے اونٹ تو اپنے قلعے پر باندھ لیے, اپنے قلعے تے بدے ہوئے انہوں نے اٹھ, ہاں فرنگی اٹھ, انہیں تو کیسی ہے نا انہوں نے اٹھا نو اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا. اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی انہوں نے فتنے کو محفوظ رکھو رہو تو میں کہا اقبال آج زندہ ہوندہ تو اسی انہوں وکھاندے ویکھ کیڑا کیڑا اٹھ کیڑے کیڑے قلعے تے بند گئے نگلے. ہاں پانی تو درکنار ہے, اس لیے امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے اور ان کے فتنوں کے اندر مبتلا ہے, اور پھر ان کی باتیں ہمیں سناتے ہیں کہ جی وہ یہ ہے وہ کیا بھائی ترقی کی, جو حرام حلال کو نہ پہچان سکے انہوں نے کیا ہمیں کیا سبق دینے ہیں, وہ تو ہے ہی خسارے میں, جن کو قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ہاں جی کیوں جی ہے کہ نہیں, ہاں قرآن کا یہ فیصلہ ہے ہاں کہ انسان خسارے میں ہے, تو پھر فائدے میں کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں جی یہ تو ہے ہی خسارے میں, ان کے پیچھے چل کر خسارہ ہی ہو سکتا ہے. ہاں جی جن کو قرآن خسارے میں کہتا ہے, تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ترقی کر رہے ہیں, یہ فلاں کر رہے ہیں؟ کیا ترقی اس لیے کہ تم نے جو دین مصطفیٰ کو چھوڑا. ہاں جی اقبال کہتا ہے وہ شیطان نے وہ مجلس شورا طلب کی اور کہا کہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین, اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین. کہتا جانتا ہوں میں جنہوں نے خود دین کا کام کرنا تھا, جنہوں نے دین کو تخت پر لانا تھا, یقین ہی ان کو نہیں ہے کہ واقعی دین مصطفیٰ تخت پر آ سکتا ہے. وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین. وہ بھی یورپ کا ایک دورہ کر کے آتے ہیں تو ان کے زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں, اور یہاں آ کر پاکستانیوں کہتے ہیں ہم نے وہاں بہت دیکھا. کیا دیکھا؟ ہمیں پتہ ہے تم نے کیا وہاں کیا دیکھا. میں نے کہا اقبال بھی دیکھ کر آیا, تو کہنے لگا او توبہ 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 توبہ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. کیوں جی ہاں جی میں آزمہ خانہ یورپ چشیدم بجانے من کے درد سر خریدم. کہنے لگا ہاں میں بھی یورپ کے اندر گیا, میں نے بھی ان کی میچ چکھی کہ یہ کیا پڑھاتے ہیں یہاں. تو کہنے لگا کیا بات ہے کیا پڑھاتے ہیں؟ اقبال کے سر درد میں اضافہ کیا, نشستم بانے کو یانے فرنگی ہزار روزے کے بے سود تر ندیدم. کہنے لگا جتنی دیر میں فرنگی پروفیسروں کے پاس رہا, ان کے دانشوروں کے پاس رہا, ان کے سائنسدانوں کے پاس رہا, انہوں نے میرے سر درد کے اندر اضافہ ہی کیا, اور میری زندگی کا بدترین وقت وہ گزرا جو میں ان کے پاس بیٹھا. فقیرم ازد خواہم ہرچ خواہم, حضور میں تو آپ کے در کا فقیر ہوں, جو بھی مانگوں گا وہ آپ سے مانگوں گا, یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں. ہاں جی